السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا پروفیسر مظہر اللہ قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں PFG نیوز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور جب بھی وہ وعدہ کرے گا وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں تمام حالات جو ہے وہ امریکہ پر فٹ آتے ہیں۔ امریکہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، تو ایرانی اس پہ یقین نہیں کرتے۔ شہید علی خامنائی سابق سپریم کمانڈر، وہ 40 سال سے امریکہ کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ امریکہ منافق ہے، یہ جھوٹا ہے، اور انہی کی ان باتوں کا نقش ہو گیا ہے پاسداران انقلاب اسلامی پر۔ اب نئی قیادت بھی امریکہ پہ بالکل یقین نہیں کرتی، اور ٹرمپ بیان دیتا ہے کہ ایران ہماری عزت کرے گا تو بچتا رہے گا۔ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ایک منافق کی بھی عزت کی جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایرانی پاسداران انقلاب کے آفیشلز کہہ رہے ہیں۔ بہرکیف اصل مسئلہ ایران کے ساتھ امریکہ کی جو جنگ ہے وہ آبنائے ہرمز کے اوپر اٹکی ہوئی ہے۔ ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا، امریکہ اپنی سبکی محسوس کر رہا ہے۔ یہ تو سیاسی باتیں تھیں۔ اس کا اثر ارد گرد کے ماحول کے اوپر بھی پڑا، اور پاکستان پہ خصوصاً اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ بارڈرز بند کر دیے گئے، تجارت وقتی طور پہ رک گئی، اور آمد و رفت معطل ہو گئی۔ بہرکیف ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ امن برقرار رکھے، اور امریکہ کو بھی سمجھ آئے، اور امریکہ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ایرانیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بہرکیف یہ نہ ختم ہونے والی جنگ بہت خطرناک ہے، جس میں اکثر کہتا ہوں کہ سیز فائر بھی رہے گا، صلح بھی رہے گی، امن بھی آئے گا، پھر چھوٹی جنگیں بھی ہوں گی، حملے بھی ہوں گے، بمبارمنٹ بھی ہوگی، راستے بھی کھلیں گے، پھر بند بھی ہو جائیں گے۔ یہ حالات اور یہ سچویشن جو ہے بہت خطرناک ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت امریکہ بمبارمنٹ کر دیتا ہے، کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امن کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے بڑی محنت کے ساتھ ان دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کی، اور کافی حد تک کامیاب ہو گئے، اور MOU سائن ہو گیا، مگر پھر وہی باتیں سامنے دوبارہ آ رہی ہیں۔ امریکہ دھمکیاں دیتا ہے تو ایرانی بھی پھر جاتے ہیں، اور پھر وہ امریکی نام نہاد اڈے جو مڈل ایسٹ میں قطر، دبئی، کویت، سعودی عرب، دوسرے ممالک میں ہیں، ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اردن میں بھی جنگ، لبنان میں بھی جنگ، اور اسرائیل پیچھے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے۔ موجودہ تجارت کے جو حالات ہیں وہ اس وقت معطل ہوئے ہیں، اور زمینی بارڈرز بند ہو گئے ہیں، اور زمینی بارڈرز بند کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کو آنے جانے میں مشکلات ہیں۔ ان کی کنسائنمنٹ، ان کے ٹرک، ان کے لوڈرز سارے جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہیں، اور پریشانی کی حالت اس وقت موجود ہے۔ دوستو، میں اپنے تاجروں کو ہمیشہ حوصلہ دیتا رہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہ۔ یہ وقتی طور پہ معطل ہوتے ہیں، بارڈرز بند ہوتے ہیں، پھر کھل جاتے ہیں، تجارت رک جاتی ہے، پھر چل پڑتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنا ہوم ورک مکمل رکھیں، اور ایرانی تاجروں سے ملاقاتیں کریں،
جب بھی یہ راستے کھلیں، ویزے اوپن ہو جائیں، تو آپ ایران جائیں، ان تاجروں سے رابطے میں رہیں، اور جو چیز پروڈکٹ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں منافع بخش ہوتی ہے، اس کو ایران سے لائیں، اور جو بہتر اشیاء ایران کو چاہیے وہ پاکستان سے بھجوائیں۔ آپ رکیں نہ، مسلسل آپ جستجو میں رہیں، انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ آپ بہت لمبی ویڈیو بنا دیتے ہیں، جس کو سننے میں پریشانی بھی ہوتی ہے، لہٰذا میں کوشش یہ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے دورانیے کی ویڈیو آپ کو پیش کرتا رہوں نئے موضوعات کے ساتھ۔ میرا فیس بک پیج مونیٹائزیشن کے نزدیک ترین پہنچ گیا ہے انشاءاللہ، اور اس کا دیا ہوا ٹارگٹ بھی ہاف ہو گیا ہے، اور جیسے ہی وہ مکمل ہو جائے گا فیس بک پہ، تو میں اکثر چھوٹی چھوٹی ویڈیو آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں جو آدھے منٹ اور 1 منٹ کے دورانیے کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی آئیں، میرے فیس بک کو بھی فالو کریں، یوٹیوب کو فالو کریں، اور اس پی ایف جی نیوز کو، جسے میں اکثر اور میرے دوست احباب سبسکرائبر پی ایف جی نیوز از دی برانڈ آف دا پاکستان کہتے ہیں، اس کو ہم پھر دوبارہ ایک نئے انداز میں لے کر چلیں۔ پروفیسر مظہر اللہ قریشی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔